علامہ اقبال کی جب ہم شاعری پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے. جس طرح سے حالات چل رہے ہیں نا، کوئی چیز نہیں بدلی. کسی بھی طرح سے ہم دیکھیں نا تو ان کی شاعری ابھی بھی سیم اسی طرح ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، اسی طرح سے ہی عمل کر رہی ہے جس طرح سے اس وقت تھی. تو مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ابھی بھی اسی طرح سے ہی ضرورت ہے جس طرح سے اس وقت تھی. تو میرے خیال میں کوئی چیز بھی نہیں بدلی، ہر ایک چیز ویسی کی ویسی ہے. اور ہر دور میں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر دور میں انسان کو علم کی، ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں بدلا. شروع سے یہی چیز آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھانے پر پابند کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. تو علامہ اقبال کی شاعری کو اب بھی اگر پڑھا جائے نا تو یہی چیز واضح ہوتی ہے جیسے یہ چیز اب کل کی ہے، یا پھر یہ آج کے ٹائم کے حساب سے یہ شاعری کہی جا رہی ہے اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی یہی صورتحال چل رہی ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے علم اور دین. علم کا مطلب تو ہے جاننا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے ایک راستہ، ایک ہمارا پاتھ جس پر ہم نے چل کر جو ہم نے نالج لی ہے اس نالج کے حساب سے ہم نے اس دین پر چلنا ہے. تو یہ نظم بڑی کمال کی ہے، اور اس کا جو دوسرا شعر ہے نا وہ سن کے آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ کریں گے کس حد تک یہ جو چیز چل رہی ہے نا ہر زمانہ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں بدل رہی. ہاں صرف لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، جو آ چکے ہیں انہوں نے واپس جانا ہی جانا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں بدلا. نہ کسی قسم کا کوئی ہمارا راستہ بدلا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی کائنات بدلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل میں چیز ہے کیا؟ پھر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی بنا پر ہم ہدایت کے رستے پر چل سکتے ہیں؟ کون سا علم ایسا ہے جو آفاقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ اور کون سا ایسا راستہ ہے جس پر ہمارے اگلے بھی چلیں، ہم بھی چلیں گے اور ہم سے آنے والے لوگ بھی چلیں گے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اب اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس میں حالات کا اثر ہے، نہ کوئی اس میں یہ کہنے والی بات ہے کہ پہلے والے لوگ کر سکتے تھے اب والے لوگ نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ کوئی دین بدل گیا، کوئی اسلام بدل گیا، کوئی اسلام کا نالج بدل گیا؟ کچھ بھی نہیں بدلا، ہر ایک چیز سیم کی سیم ہے. تو ہے کیا؟ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. اب کہتے ہیں کہ وہ علم اپنے بتوں کا آپ ابراہیم ہے. مطلب جو انسان اپنے اندر تہمات کے، مختلف قسم کی رسومات کے، یا مختلف قسم کے لوگوں کی سنی سنی باتوں کے اپنے اندر بت پال لیتا ہے نا، اگر انسان کو ملنے والا جو علم ہے اس کے ساتھ دل اور نظر کو اللہ تعالیٰ اگر ملا دے، اس کا ندیم کر دے، اس کا ساتھی کر دے، تو وہ انسان کا جو وہ علم ہے نا وہ اپنے بتوں کو خود ہی توڑ دیتا ہے، وہ اپنی تہمات کو خود ہی ختم کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو انسان کو علم ملا ہوا ہے نا اس علم کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی نظر اور انسان کا جو دل ہے وہ بھی اس کے ساتھ اگر شامل کر دے، مطلب دل و نظر اس کا اگر رفیق ہو جائے علم کا، تو انسان کے لیے اپنی تہمات کو ختم کرنا، اپنے اندر خود ہی پیدا ہونے والے جو بت ہیں جن کی بنا پر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے یہی میرا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ تو میں چل ہی نہیں سکتا، اس طرح کی جتنی بھی تہمات ہیں نا اس کو خود ہی انسان ختم کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں زمانہ ایک ہے، حیات بھی ایک ہے، اور کائنات بھی ایک ہے. پھر یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان یہ ہے کہ نہیں پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے، پہلے والا زمانہ اور تھا اب زمانہ اور ہے، پہلے والے لوگ اور تھے اب لوگ اور ہیں. بے شک پہلے والے لوگ اور تھے اب لوگ اور ہیں، لیکن نہ زمانہ بدلا ہے، نہ علم بدلا ہے، نہ ہمارا دین بدلا ہے، نہ کائنات بدلی ہے. ہمارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا رسول بھی وہی ہے، ہر ایک چیز ہماری ویسی ویسی کی ویسی چل رہی ہے. تو جب اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے تو انسان جو آ رہے ہیں نا وہ اسی علم پر، اسی کائنات میں رہنے کے لیے، اسی علم پر، اسی علم کو پڑھنے کے لیے، اسی دین پر عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں.